بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ قربانی کی فضیلت اور نصاب قربانی ایک اہم عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ بتوں کے نام یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں اس مفہوم کو دوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا ہے: ان صلاتی و نسکی و مایا و مماتی اللہ رب العالمین۔ تفسیر ابن کثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ہر سال برابر قربانی کرتے تھے۔ ترمذی، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں، ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط کی تحقیق کے بعد واجب ہے، اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے، اس لیے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ حضرت زید بن اکم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ تمہاری روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا حکم دیا گیا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی اس سنت اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا: تو کیا اون کا بھی ہوتا ہے؟ اور یقیناً ان میں سے ایک ایک جانور کی کال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی شرح سے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی طرح اور اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے جس کے ملک میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کے حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہو، یا مال تجارت یا ضرورت سے زیادہ گھریلو سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ہو۔ بعض دیندار لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ فریضات زکوٰۃ اور واجب قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، اور ہم پر چونکہ زکوٰۃ قربانی نہیں، لہذا قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ حالانکہ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر فرض ہوتی ہے: ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا نقدی، چوتھا مال۔ تجارت: ان 4 قسم اموال کے علاوہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس کا نصاب اور تفصیل الگ ہے۔ قربانی کے نصاب میں ان اشیاء کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان کی قیمت لگانا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ٹی وی، LCD جیسی خرافات، کپڑوں کے 3 جوڑوں سے زائد لباس، اور وہ تمام اشیاء جو محض زیب و زینت یا نمود و نمائش کے لیے گھروں میں رکھی رہتی ہے اور سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے، زائد از ضرورت ہے، اس لیے ان سب کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ جس شخص کی ملک میں 52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا نقدی یا مال، تجارت یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک یا ان 5
پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، نو قربانی اور صدقہ الفطر واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ واجب لینا بھی جائز نہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت صارفینوں سے اس وقت کے حساب سے معلوم کی جا سکتی ہے، چونکہ سونے چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، اس لیے کسی ایک دن کی قیمت لکھ دینا غلط فہمی کا باعث ہوگا۔ کسی کو یاد ہو قرض بھی نقدی میں شمار ہوگا۔ ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ جو رقم کسی کو قرض دے رکھی ہو اسے نصاب کا حساب لگاتے وقت شامل نہیں کرتے۔ جس قرض کے واپس ملنے کی توقع ہو اسے نقدی میں شمار کیا جائے گا، خواہ وہ نقدی کی صورت میں آپ نے کسی کو دیا ہو یا کوئی چیز خرافات کی ہو، وہ رقم وصول نہ کی ہو، لیا ہو قرض نکال کر نصاب کا حساب لگایا جائے۔ بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں، اس وجہ سے صاحب نصاب نہیں ہوتے مگر پھر بھی واجب سمجھ کر قربانی کرے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مقروض ہیں تو زکوٰۃ کے نصاب میں 4 اور قربانی کے نصاب میں 5 قسم کے امول کی قیمت لگائے، پھر اس سے قرض کو تفریق کرے۔ قرض نکالنے کے بعد اگر بقایا امول بقدر نصاب ہے تو آپ پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ قرض خواہ یا اہل حقوق کے حقوق پامال کر کے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر قربانی واجب ہونے کے باوجود کسی کا حق تلفی کیے بغیر قربانی کرے، مقصود اللہ کی رضا ہو نہ کہ فخر و نمود، تو کوئی مضائقہ نہیں۔ سونے چاندی پر زکوٰۃ اور قربانی کی تفصیل۔ عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم بھی اس کا شکار ہے کہ جب تک سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ نہ ہو تو اس پر کسی مال میں نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ قربانی واجب ہے۔ حالانکہ وزن کا اعتبار تو اس صورت میں ہے کہ جب کسی کی ملک میں صرف سونا یا صرف چاندی ہو، نقدی کا 1 پیسہ بھی نہ ہو، مال تجارت ذرا بھی نہ ہو اور ضرورت سے زائد کچھ بھی نہ ہو۔ اگر 2 یا زیادہ اقسام کے امول ہو تو ہر ایک کا علیحدہ نصاب پورا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس صورت میں سب کی قیمت لگائی جائے۔ اگر سب کی قیمت کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو جائے تو مسئلہ نمبر 1 میں مذکورہ تفصیل کے مطابق زکوٰۃ، صدقہ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ نقدی ہے تو دونوں کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت اگر 90,000 ہے تو 1 روپیہ نقدی کے ساتھ جمع کریں گے، گویا یہ 9,001 روپیہ کا مالک ہے۔ اگر یہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ، صدقہ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ چنانچہ خواتین کے پاس کئی تولے سونا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نقدی بھی ضروری ہوتی ہے، ضرورت سے زائد سامان کے ڈھیرے ہوتے ہیں، مگر وہ نہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے نہ ہی قربانی۔ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں، گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر لے تو اس سے سب افراد خانے کی طرف سے کوئی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سربراہ کے علاوہ گھر کا کوئی اور فرد یا افراد نصاب کے مالک ہو تو ان پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اس صورت میں گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کو کافی سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے سربراہ کی نماز کو سب افراد خانے کی طرف سے کافی سمجھا جائے۔ ہاں، اگر اولاد اپنی کمائی والد کو دے دیتی ہے اور والد کی ملکیت میں اور کوئی مال، زکوٰۃ اور ضرورت سے زیادہ سامان بقدر نصاب بھی نہیں تو زکوٰۃ اور قربانی صرف والد ہی پر فرض ہے، اولاد پر نہیں۔ قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے دنوں میں بقدر نصاب مال کیا مالک ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ 31 ذوالحج کی شام میں غروب آفتاب سے ذرا پہلے کہیں سے بقدر نصاب مال آ گیا
مثلاً مدیہ میں مال گیا تو قربانی واجب ہو گئی۔ اگر غروب سے پہلے وقت کم ہونے کی وجہ سے قربانی کرنا ممکن نہ ہو یا کسی نے غفلت کی اور آفتاب غروب ہو گیا تو ایک بھیڑ یا بکری ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر صدقہ کرنا واجب ہے۔ ایک ضروری وضاحت مذکورہ بلا تفصیل کے مطابق جس پر قربانی واجب ہو اسے عط المکان قربانی ادا کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، مگر بعض کم آمدنی والے افراد کو اس میں کافی تنگی پیش آتی ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل 65.60 ہزار روپے کے درمیان ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس عید الاضحیٰ کے ایام میں اتنی نقد رقم موجود ہو مگر اس نے مہینے بھر کے گھریلو اخراجات کے ساتھ بچوں کی تعلیم، فیسوں اور گھر والوں کے علاج و معالج کے انتہائی ضروری اخراجات بھی اسی رقم سے کرنے ہو تو ایسے میں اتنی رقم میں قربانی کے 10 سے 15 ہزار روپے تک اخراجات پوری کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، بالخصوص جب کہ قربانی کے نصاب میں زائد از ضرورت ساز و سامان کا بھی اعتبار ہے، تو اگر کسی کے پاس نقدی کی صورت میں اس سے بھی کم رقم ہو، حتیٰ کہ اگر اتنی معمولی رقم ہو کہ اس سے قربانی کا ایک حصہ بھی نہ خریدا جا سکتا ہو، مگر گھر میں پڑے ضرورت سے زائد بیکار سے سامان جو عموماً فروخت بھی نہیں ہوتا کے ساتھ مل کر اس کے پاس 65.60 ہزار روپے کی مالیت پوری ہو جاتی ہو تو تفصیل کے مطابق اس پر قربانی واجب ہوگی، مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص اگر 10 سے 15 ہزار روپے خرچ کرے گا تو نہ صرف یہ کہ وہ مہینے بھر کے انتہائی لازمی اخراجات کے لیے بھی مشکل میں پڑ جائے گا بلکہ اسے قرض لینا پڑے گا۔ ایسی مشکل سے دوچار شخص کو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اول تو قربانی کے دنوں سے پہلے موجود رقم سے گھر کی ضرورت جیسے راشن وغیرہ خرید لے اور زائد از ضرورت سامان گھر میں کسی کو ہبہ کر کے اپنی ملک سے نکال دے، اور اگر ایسا کرنے میں بھی مشکل ہو تو ایسی صورت میں خاص ایسے شخص کے حق میں مشہور فقیہ ابن مالک کے قول جسے علامہ شامی نے دوسرے مشائخ کی تائید کے ساتھ نقل فرمایا ہے کے مطابق یہ فتوی بھی دیا جا سکتا ہے کہ جس شخص کی آمدنی اتنی کم ہو کہ اگر وہ قربانی کرے تو اس کے پاس مہینے بھر کے ضروری اخراجات کے لیے بھی رقم نہ بچے تو اس پر قربانی لازم نہیں۔